قولي. جناب ڈاکٹر عبداللہ خان، سیکریٹری جماعت اسلامی ہند آندھرا پردیش، اور اس پروگرام میں حاضر ہوئے تمام ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس ورکشاپ میں مجھے یہ عنوان دیا گیا ہے کہ لٹریچر کی مختلف قسمیں اور ان کو ہم کیسے پڑھیں، اس پر کچھ تبصرہ کروں. تو سب سے پہلے ریڈنگ یعنی جو ہم کہتے ہیں مطالعہ کرنا، تو اس کا فلسفہ اور اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے تو اس کو تھوڑا ہم سمجھنے کی پہلے کوشش کریں، تاکہ ہمیں اس کا مطالعہ کیسے کریں اور اس کے مختلف اقسام کیا ہیں اور اس کو ہم کیسے اپروچ کریں، تو ان چیزوں پر جو ہے بہت آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں اور ہمارے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے مددگار بھی ثابت ہو سکتی ہیں. تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ مطالعہ کہاں سے شروع ہوتا ہے. جب ہم کوئی چیز پڑھنا چاہتے ہیں یا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں دو چیزیں جو ہے اس کے پیچھے ہوتی ہیں، یا اس کو مان لیا جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ کچھ چیز لکھی ہوئی ہو اور وہ کسی زبان میں ہو، تو یہ چیز مطلب ہڈن ہوتی ہے، یا مان لیا جاتا ہے یہ ہونے کے بعد ہی ہم کسی چیز کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اور مطالعہ جو ہے یہ تینوں چیزوں کو اپنے اندر لیے ہوتا ہے. وہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے آپ کسی کا بات کرنا، یعنی جو بھی چیز آپ پڑھ رہے ہیں پڑھ پانا. دوسرا اس کو سمجھنے ان دا سینس اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیز آپ پڑھ رہے ہیں اس کی معنی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہو. اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے سمجھنے کے بعد اس کو ہم پروسیس کر سکیں، یعنی اسے اور بھی نتائج نکال سکیں کہ جو بھی ہم نے پڑھا ہے اس کا مطلب کیا ہے، یہ مطلب کس کانٹیکسٹ میں یعنی کس مقام پر کہا گیا ہے، کس حالت میں جو ہے یہ چیز بیان ہوئی ہے، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اس کے اور بھی کیا نتائج یا مطلب ہو سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کمپریہنشن ہم اس کو مطلب کیسے سمجھتے ہیں، تو یہ چیز ان تینوں کو ملا کے جو ہے یہ ریڈنگ بنتی ہے. تو سب سے پہلے جو ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کی یا پوری کائنات کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، تو جب اس کائنات کے اندر جو ہے مختلف قسم کے جانور بھی بنائے، چرند پرند بھی بنائے ہیں، اور بھی اشیاء بنائی ہیں، اور انسان کو بھی بنایا ہے. تو انسان کو جو ہے اشرف المخلوقات، یہ کرائٹیریا یا اشرف المخلوقات کا ایک لقب جو ہے انسان کو ملا ہے، اور اس کو مطلب ایک سپیریارٹی یعنی برتری دی گئی ہے تمام جتنی بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اس پر جو ہے انسان کو یہ برتری یا یہ اس کا جو ہے اس کو اعلیٰ بنایا ہے، ان سب سے جو ہے اس کو گریٹ رکھا گیا ہے. تو یہاں پہ جو فرق ہے دوسری چیزوں سے اور انسان کے اندر میں، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی دوسری مخلوق ہے ان میں اور انسان کے اندر جو ہے جو بنیادی فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. اور اس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے اندر جو ہے بولنا، لکھنا اور پڑھنا یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں. اور دوسری بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انسان کو جو ہے اس کو جو ہے کوئی بھی چیز سلیکٹ کرنے کا اس کے ارادے کے مطابق جو ہے انسان کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ وہ جو چاہے اپنی مرضی سے اس دنیا کے اندر کام کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو دوسری اور مخلوق ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں یا دوسرے مخلوق جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی دنیا کے اندر، وہ اپنی مرضی سے جو ہے ان کو کھلا ارادہ نہیں ہے، وہ سلیکٹ چوائس نہیں ہے ان کے پاس. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس ساخت پہ یا جس فطرت پہ پیدا کیا ہے تو وہ اسی پہ مطلب کام کرتے ہیں. تو ان کو فریڈم نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آزادی سے کچھ کام کریں. تو ہمیں مطلب یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب اشرف المخلوقات بنایا ہے تو سب میں بڑی کوالٹی جو ہے سوچنے کی، سمجھنے کی اور قوت ارادہ کی. یہ تین چیزوں کو اگر ہم اس کا نچوڑ کریں تو سوچنا سمجھنا جو ہے کہیں نہ کہیں پڑھنے سے، لکھنے سے اور کمپریہنشن یعنی جو بھی سمجھنے سے، مشاہدہ کرنے پہ، یہ ساری چیزیں جو ہے بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں انسان کے لیے. تو اس چیز کو جو ہے ہم اگر قرآن کے اندر بھی دیکھیں، سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا علمہ البیان، ہم نے انسان کو بولنے کی صلاحیت دی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان کو جو بولنے کی صلاحیت دی یہ اس کی سب میں بڑی صلاحیت ہے. اور اسی طریقے سے سورہ علق میں بھی اللہ تعالیٰ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی قرآن کے اندر، یہ کہا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو. حضور کو یہ کہا گیا پڑھو
اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. تو پہلے سورہ رحمان میں ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے بولنا سکھایا. بولنا سکھانے کے بعد کہا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے. تو بولنا سکھانے کے بعد انسان کو یہ بولنا اس لیے سکھایا تاکہ وہ اپنے رب کے نام سے پڑھ سکے. تو اس کے اندر جو ہے ہم اور بھی اس کی معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہاں پہ یہ دیکھیں پڑھنا, پڑھنے کا مطلب جو ہے جیسے ہم نے اس سے پہلے ہی گفتگو کی ہے کہ پڑھنے کا مطلب جو ہے کمپریہینڈ کرنا, اس کو اپنے رب کے نام سے پڑھنا, یعنی ان ساری چیزوں کو جو ہے کمپریہینڈ کرنا, سمجھنا, بوجھنا. اور اسی طریقے سے جو ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم چوتھی آیت میں اسی سورے کی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی علم بالقلم. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو قلم یعنی لکھنے کا علم جو ہے وہ دیا ہے. تو ان تینوں چیزیں جو ہے یہاں پہ قرآن کے اندر جو ہے ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے کی صلاحیت دی, پھر کہا کہ اپنے رب کے نام پر جو ہے تم پڑھو, اور اس کے بعد یہ کہا کہ ہم نے قلم کی بھی جو ہے صلاحیت دی. تو یہ تھوڑا سا مطالعہ یعنی اس کے بارے میں جو ہے تھوڑا سا مشاہدہ کرنے کے بعد جو ہے ہم اس طرف آگے بڑھتے ہیں کہ ہمیں مطالعہ کس لیے کرنا ہے, پڑھنا کس لیے ہے, اور خاص کر جو ہے تحریک اسلامی سے وابستگان جو ہے ہمارے لیے مطالعہ کیوں امپورٹنٹ ہے, اور ہمارا مطالعے کے اندر پرپس یعنی کس لیے ہم جو ہے مطالعہ کرنا چاہیے, اس پر جو ہے کچھ ہم جو ہے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ چیز جو ہے تھوڑا پیچیدہ ہے. اس کے اندر ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جو موٹی موٹی ہدایتیں ہیں وہ واضح ہیں, بالکل واضح ہیں, اور پھر جب آپ اس کے اندر جو ہے اندر جائیں گے, غوطہ کریں گے اور باریکیوں کے اندر جائیں گے, تو باریکیوں کے اندر آپ کو جو ہے مختلف علماء کرام ہو یا اسکالرس ہو, ان کے نزدیک تھوڑا سا مطلب ہم اس میں جو ہے فرق محسوس کر سکتے ہیں, اور اس پر جو ہے ہم کوشش کریں گے ان ساری چیزوں کو تھوڑا یہاں پر جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں, تاکہ ہمیں جب تک جو ہے پرپس مطالعہ ہم کیوں کر رہے ہیں, پڑھ کیوں رہے ہیں, اس کا جب تک پرپس ہمارے ذہن میں کلیئر نہیں ہوتا تو مطالعہ جو ہے اس کا جو حاصل ہے یعنی اس کا جو نچوڑ ہے یا اسے ہم کیا حصول کرنا چاہتے ہیں وہ جو ہے ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھار جو ہے ہم لوگ ایسے اسٹیٹ میں آ جاتے ہیں, ایسی کیفیت میں آ جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہم نے مطلب مطالعہ کرنے سے فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا یا کیا ہوا. تو سب سے پہلے جو ہے ہم لوگ اس کو اپروچ اس طریقے سے کریں گے, بالکل مطلب ہم ایک عام, کیونکہ مطالعہ کرنا, پڑھنا, یہ بھی اگر ہم دیکھیں کہ ہر آدمی کا ایک ذوق ہوتا ہے, اور سب کا ذوق یہ نہیں ہوتا, مطالعہ کرنے کا جو ہے سب کا ذوق نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہے میں نے یہاں پہ گنائی ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہے سب عام لوگوں کے لیے, ہر آدمی کے لیے یہ ہے کہ جب بھی ہم مطالعہ کریں تو مطالعے سے جو ہے جو سب سے پہلا حصول ہونا چاہیے وہ معرفت خداوندی ہے. اگر ہم ہماری زندگی کے اندر بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس مطالعے سے جو ہے ہمیں معرفت خداوندی یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم پہچاننے کا اس میں کوئی ہمیں مادہ نہیں ہے, یا اس کے اندر جو ہے ہمیں اس سے کوئی بھی چیز ہمارے مطالعے سے جو ہے اس کی طرف جو ہے ہمیں ہدایت بھی نہیں ملی, یا اس کی طرف جو ہے ہمیں اس ڈائریکشن میں جو ہے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا, تب جو ہے یہ مطالعہ جو ہے ہم ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ جب تک معرفت خداوندی نہیں ہو رہا ہے, اس سے وہ چیز جو ہے اس سے نکل کے نہیں آ رہی ہے, تو یہ مطالعہ جو ہے کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا کوشچن مارک کریٹ کر دیتا ہے کہ یہ مطالعہ جو ہے کیا ہمارے لیے واقعی میں نافع ہے, اس سے کچھ فائدہ ہے یا یہ نقصان کا ہے. سو یا تو پہلے معرفت خداوندی ہونی چاہیے, دوسری چیز جو ہے ہمارے مطالعے سے جو ہے ہمیں ایسا کوئی علم ہمیں ملے جو ہماری آخرت کو جو ہے بنانے کے لیے کام آئے, کیونکہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ انسان کا مقصد جو ہے اس دنیا کے اندر اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ اپنی آخرت کو سنوارے اور اپنی آخرت کو بنا لے. یہ مہلت جو دنیا کے اندر ہے یہ ہماری آخرت بنانے کے لیے ہے. اگر ہمارا مطالعہ جو ہے ہمیں جو بھی چیز ہم پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, کمپریہینڈ کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, ذہن کے اندر جو ہے ہم ان چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں, اس سے جو ہے ہماری آخرت میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اگر ہماری ان سب حرکتوں سے آخرت کے اندر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے, یا ہمارے علم کے اندر اضافہ ایسے نہیں ہو رہا ہے کہ ہماری آخرت میں جو ہے کچھ چینج آ رہا ہے, کچھ اس کے اندر جو ہے اضافہ نہیں ہو رہا ہے, تو یہ ہمارے لیے پھر ایک اور جو ہے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایسے مطالعے کا کیا فائدہ, یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے.
تیسری چیز جو ہے دنیا کے اندر ہماری کوئی ضرورت جو ہے پوری ہو رہی ہے اس مطالعے سے. جیسے کہ آپ دیکھیں میڈیکل سائنس کے اندر اگر انسان کو جو ہے کبھی چوٹ لگتی ہے تو پھر مطلب مطالعہ اس کو مطلب یہ چیز کا مشاہدہ ہونا چاہیے کہ اس کا جو جسم ہے وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اور کس بیماری کا جو ہے کیسے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے, یعنی ایک ضرورت ہے. اسی طریقے سے آپ کو بہت ساری چیزوں کی جو ہے ضرورت دنیا کے اندر ہوتی ہے قدم قدم پر. تو یا تو وہ ہماری ضرورتوں کو دنیا کے اندر پورا کرے ہمارا مطالعہ. اب اس ضرورت کے اندر جو ہے یہ ایک بہت کیا کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کو ٹیکنیکل زبان میں ہم کہتے ہیں بائنری. بائنری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1 یا 0. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ میرا ریکوائرمنٹ ہے, یہ میری ضرورت ہے, یا یہ میری ضرورت نہیں ہے. اس ٹائپ سے ہم اس کو کلاسیفائی نہیں کر سکتے. ایسا بولیں کہ مطلب بلیک اینڈ وائٹ یعنی سفید اور کالا ایک دم مطلب واضح نہیں ہے یہ چیز. اس چیز کے اندر جو ہے ہو سکتا ہے کچھ آدمی کہے کہ یہ میری دنیا میں جو ہے انسان بسر کرنے کے لیے ہماری ضرورت ہے, کوئی اور کہہ سکتا ہے کہ یہ ضرورت نہیں ہے. تو اس میں جو ہے تصادم رہتا ہے کہ کون سی چیز جو ہے ہمارے لیے جو بھی ہم جو ہے ہمارا وقت صرف کر رہے ہیں کچھ چیز کو مطلب پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے, کیا وہ واقعی میں ہماری ریکوائرمنٹ ہے, ضرورت ہے دنیا کے اندر, یا یہ ضرورت اس کے بجائے بھی ہماری زندگی جو ہے آسان سے چل سکتی ہے اور یہ ضرورت نہیں ہے اور یہ ویسٹ ہو رہا ہے. تو یہ پرپس جو ہے ہم جب بھی کسی چیز کا مطالعہ کرنے بیٹھے, مطالعہ کا مطلب کتاب لے کے پڑھنے بیٹھے یا کوئی بھی چیز ہم سمجھ رہے ہیں اور اس کو مطلب ہم کمپریہینڈ کر رہے ہیں, اس کو ہمارا وقت جو ہے اس میں صرف کر رہے ہیں, تو ان چیزوں کو جو ہے ہمارے سامنے رکھنا چاہیے کہ یا تو اس سے ہمیں معرفت خداوندی ہو, یا ہماری آخرت کو سنورنے کے لیے کچھ چیزیں ہوں, یا ہماری دنیا کی کوئی ضرورت جو ہے اس سے پوری ہو رہی ہو. ان چیزوں کے علاوہ اگر کوئی اور بھی مقصد کے تحت ہم اس مطالعہ کر رہے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں ہم ایک دم کلیئر انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ لغو میں شامل ہو جاتی ہے. اور قرآن میں واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کی یہ نشانی نہیں ہے کہ وہ لغو کے اندر مبتلا ہو. اب یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہے سمجھنے کے بعد مطالعہ جو ہے کیا ہوتا ہے اور انسان کے لیے مطالعہ کیوں ضروری ہے, اور اس کے بعد اس کا پرپس کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, ہم مطالعہ کیوں کریں. اس کے بعد آئیے ہم تھوڑا مطلب مطالعے کی جو قسمیں لٹریچر یعنی جو کتابوں کی جو قسمیں ہیں اس کا تھوڑا سا مطلب ہم سرسری طور پر جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور ہم کس طریقے سے جو ہے ان ساری چیزوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں اس کو سرسری انداز میں جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہ ایک طریقے سے جو ہے جتنا بھی لٹریچر ہے یعنی جتنی بھی کتابیں ہیں اس کو ہم 3 عام قسم سے جو ہے 3 حصوں میں جو ہے تقسیم کر سکتے ہیں. پہلی چیز جو ہے وہ نریٹو یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فکشن کا ہی ایک قسم ہے. فکشن یعنی خیالی کتابیں جو مطلب خیال یا خیاس کی بنیاد پہ ہوں. تو اس کے اندر جو ہے ایڈونچر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایڈونچر مسٹری ہو گیا, سائنس فکشن, فینٹیسی. تو یہ ساری چیزیں یہ ہے کہ خیالی جو ہے انسان جو ہے اپنے ذہن کی جو ہے پیدائش سے جو ہے ان چیزوں کا تصور کرتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے کہانی کچھ بناتا ہے. ایک بہترین مثال ہے کہ اب ہم یہ لے لیں اسپائڈر مین مطلب ایک کامک ہے بچوں کے اندر, تو یہ بہت مشہور ہے, سب لوگ جانتے ہیں کہ اسپائڈر مین ایک ہے. تو اسپائڈر مین حقیقت میں تو ہوتا نہیں ہے, وہ فکشن ہے. فکشن میں جو ہے فکشن یعنی خواب میں یا خیالی دنیا میں اس کو بنایا گیا, اور اس کے اوپر جو ہے وہ کیسے مطلب دنیا کو بچاتا ہے, یا اسپائڈر مین جو ہے کیسے انسانوں کی مدد کرتا ہے, اس ٹائپ کا جو ہے کتابیں ہوتی ہیں. اور یہ مطلب وہ چیزیں ہوتی ہیں. دوسری چیز جو ہے ہسٹوریکل فکشن. ہسٹوریکل فکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تاریخ کی کچھ چیزیں جو ہے ملنے کے بعد تاریخ کی جو ہے کچھ واقعات جو ہے انسان کو جب پتہ چلتی ہیں تو اس پہ وہ اپنی سوچ سے جو ہے کچھ تصور کر کے کاش ایسا ہو سکتا ہے یا اس طریقے سے اگر ہو تو یہ بہت بہترین کہانی بن سکتی ہے, اس کو پیش کیا جاتا ہے. اس کا ایک بہترین ایگزامپل آج کل بہت مشہور ہے, اگر سب لوگوں نے ارطغرل غازی جو ٹرکش ڈرامہ ہے تو بہت لوگ مطلب وہ چیز دیکھ رہے ہیں, تو وہ کہیں نہ کہیں ہسٹوریکل فکشن ہے. اس میں کچھ چیزیں ہسٹری سے جو ہے کچھ چیزیں اس میں جو ہے واقعات ملتی ہیں, لیکن اس کے اوپر جو مسالہ لگایا جاتا ہے اس کو مطلب ہسٹوریکل فکشن کہہ سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے بہت ساری مطلب متس ہیں, لیجنڈس ہیں. متس یعنی لیجنڈس یعنی کچھ چیزیں جو واقعات ہم سنتے آ رہے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں کہ یہ چیز واقعی میں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, تو ایسی کہانیوں کو لیجنڈ کہا جاتا ہے, متس کہا جاتا ہے.
हम भाषाओं के बारे में या किसी भाषाओं की कहानियां सुनते रहते हैं कि उस टाइम में ऐसा होता था, ये होता था, या जितने भी कहानियां सुनते हैं तो ये सारी उन किस्म में आती है। दूसरा होता है नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन होता है ख्वाब ख्याली दुनिया नहीं, जो वाकई में हो रहा है, जो हकीकत है, हकीकत की चीजों पर, उस पर मबनी है। तो इसमें डिस्कशन टेक्स्ट है, एक्सप्लेनेटरी नोट्स है, नॉन क्रोनोलॉजिकल रिपोर्ट्स है, रिकाउंट्स है। अब ये सारी चीजें ऐसी हैं कि किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है तो हादसे के ऊपर कुछ किताब लिखता है, वो रिकाउंट होता है उसका। यानी वो लिखता है कि मेरे साथ ये पेश आया था, ये कहानियां पेश आई थी। ये एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट है। बहुत सारी आप ये देखें कि कोई फिनोमिनन यानी कोई चीज हो रही है और उस चीज को जो है आपको डिटेल से जो है एक्सप्लेन किया जा रहा है कि अभी मान लीजिए कोई मशीन है, इस मशीन को जो है आप कैसे ऑपरेट करना है या इससे कैसे आप बेहतरीन फायदा उठा सकते हैं। तो इन ये सारी एक्सप्लेनेटरी नोट्स, डिस्कशन, इंस्ट्रक्शंस, तो ये सारा जो है एक किस्म का लिटरेचर है या एक किस्म की किताबें हैं जो हकीकत पर मबनी है। तीसरी चीज जो है वो पोइट्री है, यानी शेर व शायरी है। शेर व शायरी, इसके अंदर मतलब शेर होते हैं और इसमें कुछ मफहूम भी होता है शेर के अंदर, और इसके अंदर कुछ रिदम जो कहते हैं रिदम भी होता है। तो ये तीन किस्म के जो है लिटरेचर आमतौर पर जो है क्लासीफाई किया जाता है। अब इस लिटरेचर को जो है हम कैसे मतलब पढ़ें और इसको कैसे कॉम्प्रिहेंड कैसे पढ़ा जा सकता है, इसकी जो है बहुत सारी किस्में हैं। तो सरसरी तौर पर जो है मैं आपके सामने कुछ लिटरेचर को जो है कैसे मुताला किया जाता है, इसको कैसे मुताला किया जाता है, उसका एक किस्में है, बस वो मैं आपके सामने रखता चलूँ। एक होता है एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज पर जो है ज्यादा तवज्जो नहीं देते, कोई किताब है सरसरी तौर पर जो है हम उसे पढ़ते जाते हैं और पूरी किताब पढ़ लेते हैं। तो ये अक्सर जो है जो फिक्शन होती है, फिक्शन यानी कॉमिक की कोई किताब हो गई, या कोई जो है ऐसे ही कोई शॉर्ट स्टोरी है, कोई स्टोरी है और कोई वाकया है, और उसमें जो है बस हम रिलैक्स करने के लिए, एंजॉय करने के लिए आदमी पढ़ता है और पूरी पढ़ता है, क्योंकि उसमें उसमें मजा होता है या वो एक कहानी का पूरी कहानी को समझना चाहता है। तो ये सारी चीजें जो है आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग है। तो उसके बाद एक होता है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग के अंदर जो है आप फोकस करते हैं। फोकस यानी आप उसके ऊपर जो है गहराई से कोई चीज का मुताला करते हैं, केयरफुली। केयरफुली मतलब आप जो है गौर फिक्र के साथ जो है किसी चीज का मुताला करते हैं, वो उसको इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। इस इंटेंसिव रीडिंग के अंदर जो है आदमी किताब के अंदर जो भी मवाद है उस पर ज्यादा फोकस करता है कि इसमें किताब के अंदर जो है क्या बोलना चाह रहा है आदमी, और उसके ऊपर अपनी गौर फिक्र करता है, सोचता है, अपनी सोच लगाता है। ये इंटेंसिव रीडिंग है। तो इंटेंसिव रीडिंग के अंदर जो है इसकी बहुत सारी किस्में हैं। अगर कोई एक ऐसा उन्वान है जिसमें आपने बहुत किताबें पढ़ रखी हैं या आपको उसके बारे में मालूमात बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी आपको इसके बारे में बहुत चीजें पता है, तो जब उसी उन्वान पर कोई नई किताब आती है या कोई नया मवाद मिलता है आदमी को, तो उसका पढ़ने का तरीका अलग हो जाता है। और उसके अंदर जो है हम ये देखें कि इंटेंसिव रीडिंग जब वो गौर फिक्र के साथ रीड करता है, तो गौर फिक्र के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बहुत सारे और भी किस्में हैं गौर फिक्र के साथ पढ़ने की। जब आदमी को जो है कोई उन्वान पता होता है तो वो सरसरी तौर पर पढ़ता है, लेकिन उसे सारी चीजें समझ में आ जाती हैं ये किताब के अंदर। इसकी मिसाल ये है कि मान ले कोई बहुत बड़ा आलिम है फिक के मामले में, तो उसके सामने जो है कोई किताब आती है, नई किताब आती है और फिक के मसाइल के बारे में उसमें डिस्कस हो रहा है, उसके अंदर जो है बताया जा रहा है। तो वैसा आलिम जब ये किताब को सरसरी तौर से भी अगर ऊपर से पढ़ेगा बहुत तेजी के साथ, तभी उसे पता होता है कि कहाँ पे मुझे फोकस करना है इस मामले के बारे में मालूमात करने के लिए, और कौन सी क्या चीज़ है वो एक्सपेक्ट करता है। तो जब किसी उन्वान के बारे में हमें इल्म है और उस पर जो है हम सरसरी तौर पर जब पढ़ते हैं, इसकी दो किस्में हैं, एक स्कैनिंग होता है और एक स्किमिंग होता है। स्कैनिंग जैसा इस लफ्ज से हम बखूबी वाकिफ है, स्कैन करना यानी हम उसके जो है दिबाचा देखें, दिबाचे के अंदर जो है देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या उन्वान है, सब उन्वान क्या क्या है। तो इन सारी चीजों से हमें एक अंदाजा लग जाता है कि इस किताब के अंदर जो है क्या बोलना चाह रहा है। तो ये बहुत स्कैनिंग होती है, जब जो भी उन्वान हमें पता होता है उस पर जब हम मुताला करते हैं तो स्कैनिंग होता है। एक स्किमिंग होता है। स्किमिंग का मतलब ये होता है कि हम जो है इसका जो है स्कैनिंग जो है सरसरी तौर पर पूरा एक नजर डालना। स्किमिंग का मतलब ये होता है कि हम जो है उसके अंदर जो है जो हर दिबाजे के अंदर जब हम उसे देखते हैं तो उसमें मुख्तलिफ जो है बाब होते हैं, हर बाब का थोड़ा थोड़ा जो है उसका इल्म हासिल करने की कोशिश करना।
تو یہ اسکیمنگ ہوتا ہے. تو اسکیننگ کا ایک دوسرا اسٹیپ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اسکیمنگ ہے. اور تیسری چیز جو ہے جو غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں وہ ایکسپلوریٹری ریڈنگ ہے. اگر مان لیں کوئی عنوان جو ہے ہمیں پتہ نہیں ہے, بہت نیا عنوان ہے, اس کے اوپر جو ہے آپ کے سامنے کچھ مواد آ گیا, تو اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ تو اس کو جو ہے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں جو مصنف ہے اس نے کیا لکھا ہے, کیا بتانا چاہ رہا ہے ہمیں, اس کو جو ہے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم اس عنوان کو پڑھتے ہیں تو لکھنے والے کی کیا کیفیت تھی, وہ کیا ہمیں بولنا چاہ رہا ہے, اور ہماری جتنی بھی علم ہے اس کے تحت جو ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایکسپلوریٹری ہوتا ہے. ایکسپلور یعنی ہم اس کو جو ہے تحقیق کرنا یا اس کو جو ہے ہم سمجھنے کی کوشش کرنا, تو یہ ہوتا ہے. اور اس میں ایک اور قسم جو ہے یہ سروے, کوشچن, ریڈ, ریکارڈ, ریسائٹ, ریویو. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی طالب علم ہے, کوئی اسٹوڈنٹ ہے, وہ سائنس کی جو ہے اس کو کلاس کے اندر جو ہے کوئی ٹیچر جو ہے جب اسے کوئی چیز نئی چیز پڑھاتا ہے تو وہ جب اس طریقے سے مطالعہ کرتا ہے کہ وہ پہلے دیکھتا ہے کہ اپنے آپ مان لے کوئی ایک طالب علم ہے, اس کو جب ایک کوئی نیا کانسیپٹ جو ہے اپنا ٹیچر اسے اسکول کے اندر پڑھاتا ہے, تو اس کو جو ہے وہ گھر آنے کے بعد جب طالب علم اس کو پڑھتا ہے تو پہلے اس کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں کہ یہ ایسے کیوں ہوتا ہے, یہ اس کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں, اس کے وہ جواب تلاش کرتا ہے, اور جواب تلاش کرنے کے لیے وہ کتاب میں پڑھتا ہے. پڑھنے کے بعد جو ہے جو بھی چیز ہے اس کو اپنے ذہن کے اندر جو ہے جب اسے چیز سمجھ میں آ جاتی ہے پڑھنے کے بعد, وہ اپنے ذہن کے اندر ذہن نشین کرتا ہے, اور اس کو جو ہے دوبارہ بار بار جو ہے اس کو یاد دہانی اپنے ذہن کے اندر کرتا رہتا ہے, اور پھر جو ہے اس کو جو ہے یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اور جب اسے آگے چل کر اس عنوان کے بارے میں کبھی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنی جو یاد دہانی ہے اس سے جو ہے اس کو دوبارہ جو ہے یاد کر لیتا ہے. تو یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جس سے آپ سوال کرتے ہیں, اس کا جواب جو ہے کتاب میں تلاش کرتے ہیں, اور پھر اس کو سمجھتے ہیں, سمجھنے کے بعد جو ہے اس کو یاد کر لیتے ہیں, اور جب کبھی بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کو جو ہے اپنی یادداشت سے جو ہے اسے لا کر استعمال کر لیتے ہیں. اس کا بہترین اگزامپل کوئی میتھس کا فارمولا ہے, تو میتھس میں جو ہے کوئی ایک سوال دیا جاتا ہے طالب علم کو, تو پہلے سوچتا ہے, سوال کرتا ہے کہ اسے میں کیسے حل کروں, اور پھر جو ہے وہ کتاب میں جا کے پڑھتا ہے کہ اس کو ایسے حل کرنا ہے, تو اس کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ چیز کیسے کرنی ہے اور یاد رکھتا ہے, اور جب کبھی بھی اسے زندگی میں آگے چل کر اس کی جب ضرورت پڑتی ہے تو اس سے وہ کر لیتا ہے. اس کی ایک اور قسم ہے کریٹیکل ریڈنگ. کریٹیکل ریڈنگ یعنی بالکل باریکی کے ساتھ جو ہے جو بھی چیز لکھی گئی ہے تو اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے ایویلویٹ کرنا یعنی یہ صحیح لکھا گیا ہے, پرکھنا, اس پہ سوچنا, سمجھنا اور پرکھنا کہ یہ چیز جو بتائی گئی ہے کہ یہ واقعی میں صحیح ہے یا یہ کچھ اور طریقے سے بھی بتائی جا سکتی ہے, کیا اس سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو اسے انالائز کرنا, یہ کریٹیکل ریڈنگ ہوتی ہے. کریٹیکل ریڈنگ ہم لوگ جب کرتے ہیں کہ جب کسی عنوان کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل ہو اور اس پر جو ہے کوئی آدمی جو ہے اپنا نیا تبصرہ رکھتا ہے, تو اس کو ہم جب پڑھیں گے تو یہ کریٹیکل ریڈنگ ہوتی ہے. اور آخر میں ہے انالیٹیکل ریڈنگ. انالیٹیکل ریڈنگ یعنی ہمارے پاس جو بھی ہمیں جو ہے اصول ہیں, ہمارے پاس جو بھی نارملی جو ہے دنیا کے اندر جو بھی اصول ہے, اصول کے حساب سے جو ہے ہم اس کا معیار چیک کرتے ہیں. کوئی بھی چیز جب ہم پڑھ رہے ہیں تو اب اصولوں میں فٹ بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے جاتے ہیں, تو اس کو انالیٹیکل ریڈنگ کہا جاتا ہے. تو یہ مختلف قسم کی جو ہے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ مختلف قسم ہے کس طریقے سے ہم جو ہے ان چیزوں کا مطالعہ کریں. اور آخر میں جو ہے یہ ہے ڈیولپمنٹل ریڈنگ, جس کے اندر جو ہے انسان جو ہے کچھ چیزیں جو ہے اس سے پڑھنے سے جو ہے حاصل کر کے اور اپنے آپ کے اندر جو ہے اس نئی معلومات حاصل کرتا ہے, وہ ڈیولپمنٹل ریڈنگ ہوتا ہے. اور اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں, لیکن ہم وقت کم ہونے کی بنا پر جو ہے اسے سرسری طور پر اس کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اب آخر میں یہ ہے کہ یہ سارے تو جتنے بھی چیزیں میں نے گنوائی ہیں یہ عام طور پر جو ہے جو کتابیں ہوتی ہیں, جو لٹریچر ہوتا ہے اس کی قسمیں ہیں, اور اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں. اگر ہم تحریک اسلامی سے وابستگان جو ہے جب دیکھیں کہ اسلامی لٹریچر یعنی اسلامی کتابیں جو ہے اس کا جو ہے ہم تقسیم جو ہے 4 قسم سے کر سکتے ہیں, اور بھی بہت ساری تقسیمیں ہو سکتی ہیں. تو میں نے مطلب ان کو 4 قسم سے جو ہے تقسیم کیا ہے. ایک جو ہے قرآن کا علم ہے, قرآن کو پڑھنا ہے. دوسرا جو ہے حدیث سے ریلیٹڈ ہے کہ حدیث کے جتنے بھی کتب ہیں ان کو کیسے پڑھنا ہے.
اور उससे हम कैसा पढ़ सकते हैं। तीसरी जो है जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझाने के लिए बहुत सारी किताबें होती हैं। और चौथी जो है फिक्ह के मामलात से रिलेटेड किताबें हैं। तो ये हम जो है ब्रॉडली बिल्कुल एकदम ऊपरी सतह से जो है इसको 4 किस्म में तकसीम कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुरान। अब कुरान को जो है हम कैसे इसका जो है मुताला करें। तो कुरान के बारे में अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि हमने कुरान को जो है बहुत आसान कर दिया हर आदमी को समझने के लिए, और हर आदमी का हिदायत का सामान बनाया है। तो इस लेवल पर जो है जो भी आदमी जो है कुरान को, जब वो अरबी लैंग्वेज, उसे अरबिक लैंग्वेज का अगर बैरियर ना हो, अगर उसे अरबिक लैंग्वेज आती हो, तो वो हर इंसान के लिए जो है कुरान जो है बहुत आसान कर दिया गया, और उसके समझने के लिए जो है बहुत आसान है। तो ये कुरान का एक फर्स्ट लेयर है समझने का। जो दूसरा लेयर है उसके बारे में ये कहा जाता है कि कुरान एक ऐसी किताब है जिससे कोई भी आदमी सैर नहीं हो सकता। वो जितना भी इसका मुताला करे, जितना भी करे और अपनी जिंदगियां लगा दें, तब भी वो ये नहीं कह सकता कि मैंने कुरान के अंदर जितने भी मज़ामीन है और जितना भी इससे लेना था वो मैं कुरान से ले चुका हूँ। ये कभी आदमी ये बोल ही नहीं सकता, और ये किसी से पॉसिबल ही नहीं है। तो कुरान की दोनों सतह हैं। एक सतह जो है एक आम हिदायत जो कुरान के अंदर है, वो जब हम अरबी जबान आती है तो आदमी उसे पढ़ता है, तो पढ़ने के बाद उसे हिदायत मिल जाती है, उसको जो है वो चीज़ें समझ में आती हैं। सो जो दूसरे लेवल है, दूसरा लेवल जो है, अब हमने जो है इंटेंसिव रीडिंग के अभी ऊपर जो है जितनी किस्में वहाँ पर पढ़ी हैं, तो वो सारी किस्में जो है इसके अंदर अप्लाई होती हैं। तो सारी किस्मों से जो है आप क्रिटिकली यानी तनकी एकदम मतलब बारीकी से जो है इसका मुताला करें, इसको समझने की कोशिश करें, और इसके कॉन्टेक्स्ट यानी ये किस मौके पर जो है अल्लाह ताला ये कुरान में ये चीज़ बता रहा है उसको समझने की कोशिश करें। तो ये सारी चीज़ें से जो है तब जाकर आदमी जो है कुछ नताइज या उसके ऊपर जो है कुछ चीज़ें जो है मालूमात कर सकता है, और हिदायत का सामान जो है उससे हासिल कर सकता है। तो इसके अंदर ये देखें कि हमें ये चीज़ जो है हमेशा अपने ज़हनों में रखना चाहिए जब भी हम कुरान का मुताला करें। जो पहला सतह है वो हर आदमी के लिए अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि कुरान को हमने आसान कर दिया और इसको जिक्र बनाया, यानी बार बार पढ़ने वाली किताब बनाया, जिक्र बनाया। तो इससे हम मुस्तफीद हो सकते हैं। जो दूसरी किस्म है, दूसरी किस्म के लिए जो है बहुत सारा इल्म की गहराई की जो है ज़रूरत होती है, और उसके अंदर गोतागन होकर जब उसे जो है समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये इसके लिए जो है बहुत सारी तैयारी और बहुत सारी जो है क्या कहते हैं बैकग्राउंड नॉलेज, यानी आपको जो है इल्म की जरूरत होती है। अब आए दूसरी किस्म की हदीस की किताबों पर। हदीस की किताबों पर भी जो है कुरान ये बिल्कुल मतलब सेम है। कुरान जैसे हम मुताला करते हैं उसी तरीके से जो है हदीस की किताबों का भी मुताला होता है, जहाँ पर जो है हदीसें जो वाज़ेह हैं वो हदीसों से जो जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो हम कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी जिसके अंदर जो है कोई मुतशाबिहात नहीं है, यानी बात जो है बिल्कुल साफ साफ है, तो वो चीज़ें जो है बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। लेकिन हदीसों से जो है इसकी गहराई में जाना और इससे जो है कुछ नताइज निकालना, ये फिर जो है हमको बैकग्राउंड नॉलेज, बैकग्राउंड इल्म की बहुत सारी जरूरत होगी। और उसके बाद जो है बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड किताबें, तो इनको जो है हम क्या कहते हैं कि अगर हमें उस किसी उन्वान के बारे में पता है तो हम सरसरी तौर पर इस पर जो है मुताला कर सकते हैं। और फिर जो है किसी उन्वान के बारे में अगर हमें नहीं पता है तो क्रिटिकली इन किताबों को पढ़ने की कोशिश करें। और बहुत सारे मतलब इसके अंदर क्रिटिकली पढ़ना होता है, इल्म हासिल करने के लिए पढ़ना होता है, किसी के अंदर जो है नुक्ते नज़र को देखने के लिए पढ़ना होता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। 4वीं चीज़ जो है फिक्स से रिलेटेड जो है किताबें होती हैं। तो फिक्स से रिलेटेड किताबों के अंदर अभी हम जो है सेफली, यानी हम आसानी से ये कह सकते हैं कि जितने भी फ़िक़्ह से रिलेटेड किताबें हम उसका मुताला कर सकते हैं, और हम कंपैरेटिव यानी हम उनको जो है बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं और मकतब फ़िक्र के जो भी स्कॉलर्स हैं उनकी किताबें जो है हम पढ़ सकते हैं और देखेंगे कि किसमें क्या फ़र्क है, ये इतना हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन कोई मसले के नतीजे तक पहुंचने के लिए फिर जो है गहरे इल्म की जो है हमें ज़रूरत होती है। तो ये कुछ लिटरेचर की जो है किस्में, और उसको जो है कैसे हम लोग जो है मुख्तलिफ पढ़ने के तरीके क्या होते हैं, और इस्लामिक लिटरेचर में जो है हमको कैसे अप्रोच करना है, कैसे पढ़ना है, इस पर जो है बहुत क्या कह सकते हैं कि ये ऊपरी लेवल का जो है ओवरव्यू, यानी इसका एक क्लियर पिक्चर यानी वाज़ेह पिक्चर जो है ओवरव्यू अंदाज में आपके सामने पेश करने की मैंने कोशिश की है।
اور خاص کر جو ہے جو چیزیں جو ہے آخر میں ایک بات میں بتانا یہی چاہتا ہوں کہ مطالعہ جو ہے جب بھی ہم کسی چیز کا مطالعہ کریں تو پرپز آف مطالعہ یعنی مطالعہ ہم کس مقصد سے کر رہے ہیں یہ سب سے پہلے جو ہے ہمارے سامنے ہونا چاہیے. یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہی چیز جو ہے ڈیسائیڈ کر دیتا ہے کہ ہمارا سیریسنیس یعنی ہم کتنی سنجیدگی کے ساتھ یہ مطالعہ کر رہے ہیں اور ہم جو ہے اس مطالعے کی ہماری اس کو جو ہے ہم کتنی سنجیدگی کے ساتھ کر رہے ہیں اور اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا, اسے ہمارا کیا حصول ہوگا, کیا چیز ہم حاصل کریں گے, یہ ساری چیزیں اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. تو ہمارا پرپز یہی ہونا چاہیے, ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے معرفت خداوندی یعنی اللہ تعالیٰ کو جو ہے اس کو پہچاننے کی, اس کی حقیقت پہچاننے کی جو ہے ہمارے مطالعے سے جو ہے ہمیں فائدہ ہونا چاہیے, یا ہماری آخرت سنورنے کے لیے جو بھی چیز مطالعہ ہے وہ مفید ہے, یا ہماری دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو. یہاں پہ خاص کر کے مطلب یہ چیز بہت ہائی لائٹ کرنی ہے کہ ضرورت, دنیا کے اندر ہماری کوئی ضرورت پوری ہو. اس کے علاوہ جو بھی چیز کا مطالعہ کریں گے وہ جو ہے لو میں کلاسیفائی ہوگا, لو کے اندر آ جائے گا. اور یہ ایک طریقے سے جو ہے وقت کی کل کرنا یا وقت کو برباد کرنے کے اندر جو ہے یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. تو یہی کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سننے کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.